عادل خان صاحب، ایبٹ آباد میں آپ کا سیف ریبٹ فارم ہے اور آپ ریبٹ فارمنگ کرتے ہیں، تو ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ جو ریبٹ فارمنگ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور کیا وہ صرف مطلب جیسے آپ ایبٹ آباد میں آپ ہیں ناردرن ایریاز میں ہی کی جا سکتی ہے یا کہیں پنجاب میں یا گرم علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ ریبٹ فارمنگ پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ممکن ہے اگر تو وہاں پہ ٹیمپریچر کو کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکے، یعنی کہ جتنا بھی ٹھنڈا علاقہ ہوگا وہاں پہ اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ انہینس ہو جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ جہاں پہ موسم درمیانے درجے کا ہے وہاں پہ مطلب مشکل ہو جائے گا، ہاں ماڈریٹ ہو جائے گا۔ جو گرم ترین علاقے ہیں وہاں پہ ان کی پیداواری صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ ریبٹ فارمنگ کیسے کی جاتی ہے، تو ریبٹ فارمنگ ایک منظم کاروبار ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے کہ اس میں آپ کو چاہیے ایک اچھی نسل کا ہونا، ایک ایسی نسل کا ہونا جو کہ آپ کی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکے، اور وہ اچھے ماں باپ ہو، صحت مند خرگوش ہوں۔ دوسرا آپ کو چاہیے پنجرے کہ جس کے اندر آپ ریبٹ کو رکھ کے کنٹرول طریقے سے اپنی مرضی سے اس سے پیداوار حاصل کر سکیں، اور ماحول ایسا ہونا چاہیے جو ہوادار ہو اور صاف ماحول ہو، بر وقت ڈیلی بیسس پہ اس کی صفائی ہو، اور ایک معقول طریقہ کار سے اس سے پیداوار لی جا سکے، یعنی بر وقت ان کو کراس کروانا اور بچے لینا۔ تو یہ جو پنجرے ہیں یہ کتنے ہونے چاہیے؟ مطلب اگر ہم نے سٹارٹ لینا ہے، ہم فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کم سے کم ہم کتنے خرگوشوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی رباب، اس میں دو کلاس آ جاتے ہیں۔ ایک اسمال اسکیل جیسے آف فارمنگ، جیسے کہ کوئی بھی گھر میں 2-4 ریبٹ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو 2-4 پنجرے ہی کافی ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی کچن ویسٹ ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر کے تو ایک چھوٹے لیول کا یعنی میٹ کا ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ جو اگر کمرشل فارم کی بات کریں تو کمرشل فارم پھر جیسے کہ اگر 100 ریبٹ سے کوئی شروع کرتا ہے تو منیمم ان کے پاس 180 کیجز ہونے چاہیے، یعنی 100 جو ریبٹس ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو اضافی 80 کیجز ہوتے ہیں جو ان میں سے بڑی تیزی سے پیداوار آتی ہے، کیونکہ ریبٹ بہت تیزی سے گرو ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں اضافی کیجز ایڈوانس میں ان کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے پنجروں کی بات کی تو میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ یہ خرگوش جو ہیں وہ مٹی کے اندر بل بناتے ہیں، وہاں اندر گھس جاتے ہیں، تو یہ پنجرے کون سے جن کے نیچے مطلب کوئی سرفیس الگ سے ہو یا زمین کی ہی ہو؟ جی یہ میش سے، عام جالی سے یہ پنجرے بنائے جاتے ہیں، سستے بھی پڑتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریبٹ کے لیے یہ 100% جو ہے یعنی ویسٹ فری ہوتے ہیں۔ جتنا بھی ویسٹ آتا ہے وہ سارا کا سارا ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ریبٹ اپنے فضلے سے دور رہتا ہے، مطلب کہ وہ جو بھی ان کا فضلہ ہے وہ سارا کا سارا ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جب ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے فاصلے میں ہوتا ہے تو اس سے ریبٹ بیمار نہیں ہوتا۔ اگر اس لیے مٹی کا استعمال، اس لیے وہ اندر بل بل کا یعنی جو زمین پہ رکھے جانے والا ماڈل ہے، اگر آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے ریبٹ فارمنگ شروع کی، 10 ریبٹ تھے اور وہ 200 بن گئے، لیکن کوئی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہاں وہ 200 ریبٹ بن گئے اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 2000 تک پہنچے۔ ہوتا یہ ہے کہ جتنی کنجسٹڈ جگہ ہوگی اتنا ہی ان کا جو ویسٹ میٹیریل ہے وہ کافی تیز ہوتا ہے، بہت اس کی مطلب اسمیل بھی ہوتی ہے، اور بڑا تیز فرٹیلائزر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے، اس سے یہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہوتا ہے کہ جو زمین پہ آپ رکھتے ہیں تو زمین پہ کچھ محدود جگہ پہ محدود 2-4 ریبٹ رکھنا جو ہے وہ فیزیبل ہو سکتا ہے، لمبے ٹائم تک وہ چل سکتے ہیں، ورنہ تو وہ اپنے ہی فضلے سے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ مطلب اسے بہتر فارمنگ نہیں کر سکتے۔ جی کمرشل فارمنگ جو ہے جس کا مستقبل آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں اگر آج کمرشل فارمنگ ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف کیج بیسڈ ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ان کی مطلب ان کی فطرت ہے، ان کی زمین کے اندر رہنا، وہ بل بنانا، تو وہ تو ان کی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہیلدی رہ سکتے ہیں مطلب؟ جی ہم ان کو کیج میں رہ کے، ہم کیج میں ان کو پرائیویسی کے لیے ایک باکس فراہم کرتے ہیں جہاں پہ یہ نیسٹنگ کر کے زبردست طریقے سے گھونسلہ بنا کے وہاں پہ بچے پروڈیوس کر لیتی ہے۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا جائے، جو ان کی باڈی ریکوائرمنٹ ہے یا جو بھی جسمانی ضرورت ہے یا سائیکولوجیکل جو ان کی جو بھی نیڈز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ جی مطلب مقصد میرا یہ ہے کہ ایک ان کی فطرت ہے زمین کے اندر رہنا۔ ہمیں تو یہی، ہم نے شروع سے یہی دیکھا ہے کہ خرگوش وہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، زمین کے اندر بل بنا کے چلا جاتا ہے۔ تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ کہ نارمل زندگی دن میں رات میں وہ ایک کیج کے اندر ہی رہ رہے ہیں، اپنی فطرت کے بالکل اپوزٹ رہ رہے ہیں نا، تو وہ ٹھیک رہتے ہیں وہاں پہ؟ مطلب کوئی ایشو تو نہیں ہوتا ان کو؟ اگر اس کو میں تھوڑا سا کھول کے آپ کو بتاؤں کہ
زمین پہ بھی اگر تو یہ بل بناتے ہیں تو وہ بیسیکلی صرف اور صرف بچوں کے نیسٹ کے لیے جو ہے بناتے ہیں. اچھا, وہ کبھی بھی لائک نہیں کرتے کہ وہ انڈور نیچے جا کے رہیں. اچھا, وہ اگر ڈر کے مارے نیچے جائیں, کتا بلی آ گیا نیچے چلا گیا, یا بہت زیادہ شدید بارش ہے یا پھر گرمی ہے نیچے چلا گیا, ادر وائز جو ہے وہ کبھی بھی ریبٹ جو ہے وہ نیچے نہیں رہے گا, وہ اوپر ہی رہے گا. اسپیشلی جو پالتو ریبٹس ہوتے ہیں ہمارے, اور جو کیج سسٹم ہے ہم نے ان کو میکسیمم طور پہ ہر وہ سہولت, ہر وہ ماحول دیا ہوتا ہے جو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اچھے سے ماشاء اللہ سے وہ پھلتے پھولتے ہیں, بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں, اچھی پیداوار آتی ہے. تو کم سے کم کتنا بجٹ ہونا چاہیے ہم کمرشلی طور پہ ہم ایک اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی کمرشلی اگر منیمم 60 ریبٹ جو ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک ایسا فگر ہم نے رکھا ہے کہ 60 ریبٹ یا اس سے زیادہ کی تعداد ہو تو اس کو ہم کمرشل کا ٹیگ لگا سکتے ہیں. اگر کمرشل فارمنگ 60 ریبٹ سے شروع کریں تو منیمم 7 سے 7.5 لاکھ کے آس پاس میں یہ کاروبار مکمل شروع ہو جاتا ہے. ان کے 7 سے 7.5 لاکھ تک آپ ریبٹ فارمنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں, اس میں ان کے 6 مہینے کا خوراک کا خرچ, اس میں کیجز, ریبٹس, اکوپمنٹ, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب اتنے پیسے لگانے کے بعد آپ ایزی ہو جائے کہ ہاں اب ریبٹ فارمنگ آپ کی سٹارٹ ہوگی اور اب ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جیسے جیسے آپ پیداوار لے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں فلاک تیار ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ فلاک جیسے جیسے آپ سیل کرتے ہیں آپ کا ایک نہ روکنے والا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے منافع کا. یعنی جتنی زیادہ پیداوار آتی ہے اتنی زیادہ ساتھ ساتھ میں پروفٹ جو ہے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے.